بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید مرغوب اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا یوٹیوب چینل میں پاکستان. ہم آج بات کریں گے کہ دنیا کی جو اس وقت بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, اور جن ممالک کو زیادہ معیار مقام مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. جیسا کہ انڈیا کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے انٹرنیشنل سیٹ اپ میں, اس کی کیا ریزننگ ہے. تو خواتین حضرات, امریکہ اس وقت پوری دنیا کا 31.5 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے. دنیا کے جو چند مقروض ترین ممالک ہیں ان میں امریکہ کا شمار ہوتا ہے. ہمارا تو اس کے قرضے جو اس کے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں امریکہ کے مقابلے میں. تو اس وقت امریکہ کا جو لون کا بوجھ ہے سارا کا سارا وہ 5 بڑے ممالک نے اٹھایا ہوا ہے. سارے سے مطلب کہ 45% بوجھ جو ہے وہ 5 بڑے ممالک نے اٹھایا ہوا ہے, جن میں جاپان سر فہرست ہے. جاپان نے امریکہ کے تقریباً 14.88% قرضے اٹھائے ہوئے ہیں, اور جن کا اگر ہم حجم میں جائیں تو 1082 ارب ڈالر بنتا ہے. جی ہاں, 1082 ارب ڈالر. دوسرے نمبر پہ چین ہے. چین نے امریکہ کا تقریباً 12% بوجھ قرضوں کو اٹھایا ہوا ہے, اور یہ امریکہ کی اس میں تقریباً 11.96% بنتا ہے, اور اس کا ویسے حجم ہے 870 ارب ڈالر. اس کے بعد آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم, برطانیہ. برطانیہ نے امریکہ کے قرضوں کا 645 جو ارب ڈالر کا بوجھ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے, اور یہ ویسے والیوم میں بنتا ہے تقریباً 7% کے قریب قریب. اور اس کے بعد ہے بیلجیم. بیلجیم نے تقریباً 332.9 ارب ڈالر, اور لکسمبرگ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جس کی آبادی 70,000 کے قریب ہے, اس نے امریکہ کا 4.3% لون اٹھایا ہوا ہے, اور یہ تقریباً 312.9 ارب ڈالر بنتے ہیں. اگر ہم اس کو ویسے کیلکولیٹ کریں تو یہ 45% کے قریب قریب بنتے ہیں. تو یعنی امریکہ کے اتنے بڑے قرضے کو جو ہے 5 ملکوں نے اٹھایا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے کیوں اٹھایا ہوا ہے, چین کی کیا دلچسپی ہے کہ وہ امریکہ کے قرضوں کو اٹھائے, اور یہ قرضے ہیں کیا, اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. امریکہ ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کماتے کم ہیں اور خرچ زیادہ کرتے ہیں. مطلب امریکہ کے ٹیکسز جو ہیں وہ چونکہ نہیں لگے ہوئے, وہاں پہ جو بلینئرز لوگ ہیں وہ اتنا کم ٹیکس دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی اکانومی کو رن کرنے کے قابل نہیں ہیں. ٹرمپ نے بھی جو ملٹی بلینئر ہیں ان پہ ٹیکس کم کیا, جو سیف ہیونز ہیں ان پہ ٹیکس کم کیا, اور اسی وجہ سے امریکی اکانومی جو ہے وہ غریب کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی گئی. خطرناک سے مطلب کہ ان کی مہنگائی بڑھتی چلے گی. آج بھی امریکہ میں مہنگائی کی آہو فغاں ہے. تو چائنا نے قرضوں کا بوجھ اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ چائنا نے ڈالر کو جو ہے نا وہ بیلنس کرنا ہے اپنی کرنسی کے مقابلے میں. اس نے ڈالر کو ایک کم تر سطح پہ اور اپنی یوان کی کرنسی کو بڑھانا ہے. جب وہ یوان کی کرنسی کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ڈالر مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے, وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ چائنا نے تقریباً کوئی 870 ارب ڈالر اٹھایا ہوا ہے, تو کسی زمانے میں چائنا جاپان سے اوپر تھا. یعنی 2019 تک, یہ ساری ٹرمپ کے دور میں چینج ہونا شروع ہوئی. 2019 میں چائنا ٹاپ پر تھا امریکہ کے قرضوں کا بوجھ اٹھانے میں, اور وہ تقریباً 1117 یعنی 1117 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا کے پاس تھا, اور جاپان دوسرے نمبر پہ تھا جو تقریباً 1050 کے قریب قریب تھا. تو اب یہ قرضے کس شکل میں جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. جیسے پاکستان سکوک بانڈ بیچتا ہے, اور طرح کے ہم مختلف طرح کے بانڈ بیچ رہے ہیں. کسی کی میعاد 3 مہینے, کسی کی میعاد 3 سال ہے, اور ان پر کائبور پلس 10.5% یا جو بھی اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس حساب سے بنایا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے اس میں, چونکہ اب جو 30 ملک جنہوں نے امریکہ کا زیادہ تر تقریباً کوئی 90-95% قرضوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ان میں 30 ممالک شامل ہیں, اور ان ممالک میں تائیوان کے بعد اگلا نمبر بھارت کا ہے, جس نے تقریباً 264 ارب ڈالر امریکہ کے قرضے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. اس نے مطلب ان کے جو امریکہ نے جو بانڈ بیچے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بانڈ جو ہے یہ کسی کام کے اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ پروفٹ نہیں ہے. پاکستان کے جو بانڈ آج بھی منڈیوں میں لوگ اٹھاتے ہیں اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے ڈالر کے مقابلے میں. اب گزشتہ 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر ڈالر جو ہے 58 سے آج جو بھی اس کی کرنسی ہوگی 280 سے تو اوپر ہی ہوگی. تو ہم مطلب اس لیے ہماری فلکچویشن سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور اگر وہ لوکل کرنسی میں بھی کوئی ٹریڈ کرنا چاہیں تو اس صورت میں.
ادروائز تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن پاکستان چونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ دے رہا ہے, امریکہ انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے 5.5%, 6% میکسیمم ہے ان کا, تو پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کائبور پلس 10.5% ہے, تو تقریباً 14-15%, اور بعض صورتوں میں شارٹ ٹرم کے جو بانڈ بیچے جا رہے ہیں زیادہ بھی ہے. اب میں تھوڑا سا یہ جائزہ لوں گا کہ فیٹف میں ہم کیوں پھنسے رہے اور بھارت کیوں فیٹف میں نہیں پھنسا رہا. بھارت سے ٹاپ کے جو جن کو ہم سمگلرز کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, ان میں ٹاپ پر 3 لوگ ہیں, ایک بہیل چوکسی اور 2 مودی ہیں, ایک نیرو مودی اور دوسرا للت مودی. اور ان دونوں کی وجہ, ان 2 مودیوں کی وجہ سے بیچارے راہل گاندھی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے پچھلے دنوں اپنی نشست کو بیٹھے. تو بہرکیف یہ امریکہ جو ہے وہ سیف ہیونز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا. سیف ہیونز کے خلاف فیٹف کی نظر نہیں ہے. اگر پاکستان پہ جو الزام لگایا گیا کہ ہم سے کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, تو نہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس ملک میں ہوئی, نہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس آدمی نے کی, لیکن بس یہ کہا جاتا رہا کہ منی لانڈرنگ ہوئی, آپ رولز اپنے چینج کریں. تو دنیا میں جن ممالک میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی گئی شخصیات نے, ان میں انڈیا سر فہرست ہے. ان صرف 3 لوگوں کا اگر ہم دیکھ لیں, بہیل چوکسی, للت مودی اور دوسرے نیرو مودی, تو ان کے بھی کئی 3-4 ہزار ارب ڈالر کے مقدمے جن پہ چل رہے ہیں, اور 3-4 ہزار ارب ڈالر انہوں نے ظاہر بیرون ملک سمگل کیے. چوکسی اس وقت لندن میں, ان کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے. للت مودی اور ان کی گرفتاری کے لیے کافی پیشرفت ہو گئی, اس کی گرفتاری نہیں ہو سکی کیونکہ اس نے نیشنلٹی لے لی, انتخاب کی. تو خواتین و حضرات, انڈیا پر اس لیے شکنجہ نہیں کسا جا رہا کہ اس نے امریکہ کو سپورٹ کیا, اس کی اکانومی کو سپورٹ کیا 264 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ اٹھا کر. تائیوان نے بھی سپورٹ کیا, اس نے بھی کوئی تقریباً 270 کے قریب ارب ڈالر اٹھائے امریکہ کے, مطلب یہ بانڈ پرچیز کیے تاکہ امریکہ کی اکانومی کو سہارا ملے, کیونکہ امریکہ مسلسل بانڈز بیچ کر اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بھی ٹیکسز جب بل کلنٹن نے لگانے شروع کیے, اس 3-4 حکومت اگر ہم پیچھے چلے جائیں, تو بل کلنٹن کے دور میں امریکہ کا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ $3.1 بلین تھا, اور اس میں تقریباً آدھے سے کے قریب جو ہے وہ خود امریکی بینکوں نے اٹھایا ہوا تھا. لیکن پھر یہ شفٹ ہوتا گیا ایکسٹرنل اس پہ. اب 47% کے قریب جو امریکہ کا جو لون ہے وہ دیگر ملکوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور 20 سالوں میں یہ 48.5% تک پہنچ جاتا ہے. تو جب بیرونی ملک سے لون ان کا لیا جا رہا ہے, بانڈ پرچیز کر کے وہ دوسرے ملکوں کو پرچیز کر رہا ہے جس میں ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر امریکہ نے ان کو فائدہ کہاں پہ دینا ہے, فیٹف کے ذریعے سے دینا ہے, اور سیف ہیونز کو کھلی چھوٹ دے کر دینا ہے. جو سیف ہیونز ہیں جیسے لکسمبرگ ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ 5ویں نمبر پر ہے امریکہ کا جو لون ہے وہ اٹھانے میں. اسی طریقے سے جو دیگر سیف ہیونز ہیں جن میں کیمین آئی لینڈ ہے, جن میں ہانگ کانگ کو بھی کہتے ہیں کہ سیف ہیونز ہے, اس نے بھی امریکہ کا جو ہے نا وہ 3.2 یعنی 206 ارب ڈالر اٹھایا ہوا تھا. اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کے 227 ارب ڈالر کے بانڈز اٹھائے ہوئے تھے, جو اب مطلب اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا جب تک آپ یہ سن رہے ہوں گے. تو جو اور جزائر ہیں جیسے بہاماس ہے, برموڈا ہے, اب اس طرح کے جو جزائر ہیں انہوں نے بھی امریکہ کے اچھے خاصے لونز ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور ان لون کی جو بانڈ کی پرچیز ہے جب یہ ملک کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی سیفٹی چاہتے ہیں, اور سیفٹی کے لیے پھر فیٹف ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا. فیٹف توجہ نہیں فرماتا کہ کیمین آئی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے, سوئٹزرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, ایون بیلجیم میں وہاں ان کے بھی رولز کافی نرم ہے, لکسمبرگ میں کیا ہو رہا ہے, ایون سنگاپور کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی رولز ریگولیشنز نرم ہیں, اس نے بھی کوئی تقریباً 180 ارب ڈالر امریکہ کے اٹھائے ہوئے ہیں. تو امریکہ کو ظاہر ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, نہ فیٹف کو ہوگی کہ اس پر کوئی اپنا شکنجا کسے. برموڈا نے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس نے بھی کوئی تقریباً 82 ارب ڈالر کے امریکہ کے بانڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے ہیں. بہاماس ہے 46 ارب ڈالر ہیں, ہم تو 46 ارب ڈالر مانگنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اتنے مل جائیں تو ہماری معیشت کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو اور اسرائیل, متحدہ امارات, آسٹریلیا, میکسیکو, نیدرلینڈز, ان ممالک کی بھی انویسٹمنٹ امریکہ کے بانڈز میں ہے. اور اسی طرح سے برازیل کسی زمانے میں زیادہ اس نے بانڈز پرچیز کیے تھے, اب کم اس کی انویسٹمنٹ اس میں, تو اس لیے برازیل کی جو حکومتوں میں جو چینج آئی ہے وہ پسند نہیں آ رہی انٹرنیشنل لابیز کو. تو خواتین و حضرات, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم
کسی کے بانڈز پرچیز کرنے کی بجائے اپنے بانڈ بیچنے پر مجبور ہیں، اور ہماری اکانومی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی اکانومی کو کیسے سہارا دیں، ہم تو خود اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جو سمت ہے اس کا تعین کرنا ہے کہ ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے اور ہم نے مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جانا ہے، اور ہم نے اپنے اندر یعنی لا میں شفافیت پیدا کرنی ہے تاکہ کوئی ہم پر آنکھ نہ اٹھا سکے، کوئی ہماری طرف انگلی نہ کر سکے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انڈیا 3-4 ہزار ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کر چکا، ہر روز انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے کہ ان کا فلانا منی لانڈر پکڑا گیا۔ اس وقت بھی جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھگت رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 2100 کے قریب کیسز ایسے ہیں جو اس وقت منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اینٹی منی لانڈرنگ اور اس کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اپنے ملک کو اس قدر مضبوط بنانا ہے کہ ہم قرضے لینے کی بجائے قرضے دینے کی پوزیشن میں آ جائیں، تاکہ فیٹ ایف جو ہے، جو اس وقت ان ملکوں کی طرف بالکل توجہ نہیں کر رہا جو منی لانڈرنگ کا ہب بنے ہوئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے لیے سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں، جیسے جزائر جن کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا، جیسے پاناما تھا جہاں سے اسکینڈلز نکلے، تو یہ تمام جزیرے اور وہ تمام ممالک جو امریکہ کے بانڈز اٹھائے ہوئے ہیں، امریکی کرنسی کے استحکام دیے ہوئے ہیں، وہی اصل میں اس دنیا میں جو نئی اورینٹیشن ہو رہی ہے پولیٹیکلی، اس میں وہ ٹاپ پر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جاپان کے ساتھ امریکہ 3-4 بڑے معاہدات میں ہے، اور آسٹریلیا کے ساتھ جو ایک بڑا بائر ہے امریکی اس کا بانڈز کا، اس کے ساتھ بھی انگلینڈ کو، فرانس کو پیچھے کر کے امریکہ نے انگلینڈ کو شامل کیا، جو ان کی آبدوزوں کا معاہدہ چل رہا ہے، کئی 100 ارب ڈالر کی اس میں اینڈ میں انویسٹمنٹ ہونی ہے، فی الحال یہ 94 بلین ڈالر کا ہے، اور بلکہ اس پر تو کئی جو فرانس کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کیوں یہ ہم نے معاہدہ کھو دیا، اور یہ آسٹریلیا کو جو آبدوزیں بنا کے دینی تھیں اس میں بورس جانسن کیوں ناکام ہو گئے۔ بورس جانسن کے پس منظر میں جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس معاہدے کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے، اور فرانس جو ہے وہ اس پر اسی لیے تل ملا رہا ہے کہ اس سے معاہدہ منسوخ ہو گیا اور بورس جانسن نہ لے سکے، لیکن بعد میں چونکہ اس کا معاہدہ پھر ہو گیا انگلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ اس معاہدے میں ان ہو گیا، تو پھر اس سے انگلینڈ کی معیشت کو اب سہارا مل رہا ہے۔ تو خواتین اور حضرات، جب تک ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر کے امریکہ کی اکانومی کو سہارا دینے کے قابل نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم انٹرنیشنل اکانومی میں اپنے آپ کو کسی بہتر مقام پر نہیں پا سکیں گے۔ اس وقت ہر 2 گھنٹے بعد فیٹ ایف کا کوئی نہ کوئی رول آ جائے گا نیا قسم کا، اور وہ شکنجہ ہمارے اوپر کسنا شروع کر دے گا۔ تو ہم کچھ دنوں بعد پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سوئے مرغی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔